نویت سنت الاعتکاف۔ آج بھی ہمارا جو سبق ہے اسلام میں دوستی کا معیار اور طریقہ کار، تو آج ہمارا جو سبق ہے یہ بھی بہت اہم سبق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سبق میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں آج اس کی سبق میں سب سے پہلے ہمیں ایک محاسبہ ہے، ہمیں ایک محاسبہ کرنا ہے دوستوں کے لحاظ سے، دوستوں کی فہرست میں سے کہ ہمارے یہ دوست ہیں وہ کیسے ہیں، کیا وہ دوست گمراہی میں تو نہیں ہے؟ اگر کوئی دوست گمراہی میں ہے تو ہم نے اسے راہ راست پہ لانا ہے تو کیسے لانا ہے؟ اس کا ذہن گندا ہو چکا ہے، کسی اور دوستی کی طرف جا چکا ہے، تو ہمیں اسے راہ راست پر لانا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں، ہماری جو مجلس ہے، ہمارے یہ دوست ہیں، دوست کیسے ہونے چاہیے کہ جن پر فرشتے بھی رشک کریں، فرشتے بھی رشک کریں۔ یقیناً یہ دوستی ایسی ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے سبق، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی دین ہے۔ بے شک۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بروں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں تو وہ کیسے اچھے ہوں گے؟ ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے اکثر دوست ہوتے ہیں جو اگر ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو وہ کیسے سدھریں گے؟ ہمیں اسے سدھارنا ہے۔ اس کا ایک طریقہ جو بزرگوں نے لکھا ہے، پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھیں، جو اگر وہ بالکل گمراہ ہو چکا ہے، جو اگر آپ اس کے پاس جائیں گے ہو سکتا ہے آپ بھی اسی گمراہی میں چلے جائیں، تو پھر بچنا فرض ہے کہ بالکل اس کے پاس نہ جائیں۔ اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں انشاءاللہ محنت کروں گا، اتنا علم بھی ہے میرے پاس، میں اسے راہ راست پر لا سکتا ہوں، تو پھر ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ جو اگر ہم تھوڑا سا توجہ کریں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اس کو پیش نظر رکھیں، جو اگر ولیوں کی ہم صحبت پڑھیں تو پیران پیر کو دیکھ لیں، جو اگر کوئی چور آتا تھا آپ اسے کتب ولی بنا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس کوئی ہندو کو پنڈت جیسا بھی آتا، کچھ دیر آپ کی صحبت میں بیٹھتا تو آپ اس کا دل بھی صاف کر دیتے، چہرہ بھی صاف کر دیتے، گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے۔ تو اب پہلے نمبر پہ اس مسئلے کو یاد رکھنا، جو اگر ہم اسے راہ راست پہ نہیں لا سکتے، جو اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اسے لا سکتا ہوں، اتنا علم ہے، تو پھر آپ کوشش کریں۔ جو اگر آپ کو خدشہ ہے کہیں میں بھی اسی کی صحبت میں جا کر کہیں گمراہی میں نہ چلا جاؤں، کہ میرا بھی ایمان خراب نہ ہو جائے، میں بھی جہنمی نہ بن جاؤں، تو اس کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کروڑ مرتبہ بہتر یہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جو اکیلا بیٹھ کر ایسے دوستوں کی صحبت نہ بیٹھے، اکیلا بیٹھ کر ذکر اور فکر میں رہے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر بھی کرتا رہے اور فکر بھی کرتا رہے۔ تو پھر کیا ہوگا جب تنہائی میں بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کرے گا اور فکر کرے گا، فرمایا پھر اس کی تنہائی جو ہے نا وہ مجمع عام پر جاری کر دی جائے گی، پھر اس کی زبان میں ایک تاثیر ہوگی، ایک اثر ہوگا، اس سے فکر بھی ہے اور اس نے تنہائی میں بیٹھ کے ذکر بھی کیا ہے۔ اب ہم بس صرف تھوڑا سا ایک سبق پڑھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا کمال کیسا ہوتا ہے۔ ان کے متعلق جو اللہ کے ولی ہیں نا، پہلے نمبر پہ وہ سفر اللہ کی طرف ہوتا ہے، ان کا جو بھی سفر ہوتا ہے، جو سیر ہے نا ان کی، اللہ پہلے نمبر پہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلووں میں وہ مست ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ اللہ کی طرف یہ سفر کرتی ہیں نا کہ ہم اللہ کے لیے نکلی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سیر اللہ، سیر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں، بلا بھی رہے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ وہ پھر اللہ کے جلووں میں مست ہو جاتی ہیں، اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتی ہیں، اسے سیر فی اللہ کہتے ہیں اس سفر کو۔ اب پھر تیسرے نمبر پہ جس وقت سیر
فی اللہ کرتے کرتے نا مخلوق کی توجہ پھر ان کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب تیسرے نمبر کی سیر ہے من اللہ، یہ بھی سفر ہے، یہ 3 سفر ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے چنے ہیں اور بندوں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں نے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اگر ہم دیکھیں اس سوسائٹی کے اعتبار سے، آج کے اس اعتبار سے 1400-1450 سال ہم پیچھے جائیں تو سب سے اول فہرست پہ جو ہیں وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک، انہوں نے اس سفر کو چنا اور اسی راستے پہ چلے اور لوگوں کو دعوت بھی دی، بے شک، ذکر اللہ بھی کیا، سبحان اللہ کے ذکر سیر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے جلووں میں گم رہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام ان کا کردار ہے، سبحان، پھر صحابہ کرام کا کردار ہے، پھر صلحاء کا کردار ہے۔ اگر ہم اسی انداز میں دیکھیں کہ ان کا انداز کیسے ہے انسانیت کے اعتبار سے، اب تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جو بزرگوں نے لکھا ہے، سمندر ہے نا، سمندر سے ہوا اٹھتی ہے، اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ ایک بادل بنتا ہے، جب بادل بنتا ہے پھر وہ بارش برستی ہے۔ جب بزرگ فرماتے ہیں بارش برستی ہے نا جس جگہ پہ، اب درختوں بھی بارش برس رہی ہے، ان کے پتے بھی صاف ہو رہے ہیں، سبحان، اب گلیوں میں بھی بارش برس رہی ہے، ایک جگہ پہ گندا پانی ہے، گند ہے، لیکن بارش برسی ہے، اس پانی کو بھی بہا رہی ہے۔ اس پانی تو گندا ہوا ہے نا، لیکن گلیاں تو صاف ہو گئی ہیں نا، راستے تو صاف ہو گئے ہیں نا، بارش برسی ہے، اس نے تمام راستے پاک اور صاف کر دیے۔ اسی طرح فرمایا جو اگر بزرگ ہیں نا، اللہ کے ولی ہیں، وہ نظر ڈالتے ہیں ایسے ہی بندے کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں، سبحان، ان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ایسے ہی وہ پاک اور صاف کر دیتے ہیں جو اہل حق ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک پڑھتے ہیں دوستی کے لحاظ سے، قیامت والے دن وہ دوست کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا۔ کیسے جھگڑے گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مجادلۃ احدکم بصاحبہ بالحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین بربہم فی اخوانہم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص اتنا نہیں جھگڑتا، اپنے حق کے لیے اتنا نہیں جھگڑتا جتنا قیامت والے دن ایک دوست دوسرے دوست کے لیے جھگڑا کرے۔ اب حق کیا ہے ہمارا اس دنیا میں؟ آج کوئی زمین کے حق میں لڑ رہا ہے، میرا حق ہے مجھے ملے، کوئی کوٹھی کی، کوئی فیکٹری کی، کسی طرح انسان زندگی گزار کر رہا ہے نا، لیکن وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، یہ میرا حق ہے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بندہ اپنے دنیا میں اپنے حق کے لیے نہیں لڑتا جھگڑتا، لیکن جتنا قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دوست کے لیے جھگڑا کرے گا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، کیا اللہ سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ سے وہ جھگڑا کرے گا۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ ہود ہے، ان ابراہیم لحلیم اواب منیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگرچہ ہم سے جھگڑا کر رہی ہیں مگر ہیں یہ علم و حلم والے۔ سبحان اللہ فرما رہے یہ مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے، ورنہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ لیکن قیامت والے دن بندہ اپنے دوست کے لیے اس دنیا میں جو ہے نا اپنے حق کے لیے جھگڑتا ہے، اس سے زیادہ وہاں جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جھگڑے گا کیسے؟ اس کا انداز کیسا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب جھگڑے گا اس کا انداز کیسا ہوگا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا دوست جہنم میں چلا جائے گا، یہ جنت میں ہے، اس کا دوست جہنم میں چلا گیا، اب اس کا جھگڑنے کا انداز کیسا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ربنا اخواننا،
कानू युसल्लून माआना व यसूमून माआना व यहुब्बून माआना। ऐ अल्लाह, ये हमारा भाई है, ये हमारा साथी है, ये हमारे साथ नमाज पढ़ता था, ये हमारे साथ शरीक होता था। या अल्लाह, ये हमारे साथ ही रोज़े रखता था। या अल्लाह, ये हमारे साथ ही हज का सफ़र इसने किया है। या अल्लाह, इसने हमारे साथ ही इल्म की महफिलों में इल्म सीखा है। या अल्लाह, जब भी ज़िक्र की महफिल होती थी ये हमारे साथ होता था। इस अंदाज में वो अल्लाह से झगड़ेगा। आगे फरमाया फ़अदख़लतहुमुन नार, तो वो जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये जन्नत में होगा, वो जहन्नम में होगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में झगड़ रहा है। ये किसी मुफ्ती का सवाल नहीं है, ये उसका फतवा नहीं है, ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तवज्जो कीजिएगा, हशर का मैदान कैसा होगा। तो सरकार पाक ने फरमाया, जो अगर हशर वाले दिन जहन्नम में एक छोटी सी वो कंकरी जहन्नम में फेंकी जाए ना, तो 70 साल उसे लगेंगे तह तक पहुंचने के लिए। लेकिन दोस्त का कमाल क्या होगा, और आपकी बारगाह में झगड़ा करेगा कि मालिक मौला, ये हमारा साथी है, ये हमारे साथ नमाज पढ़ता था, हमारे साथ रोज़े रखता था, हमारे साथ इल्म सीखता था, इल्म की महफिल में जाता था। तो फरमाया अदखलतहुमुन नार, तो तूने उनको आग में दाखिल कर दिया है। या अल्लाह, तूने मेरे दोस्त को आग में दाखिल कर दिया है, जहन्नम में दाखिल कर दिया है। मैं जन्नत में हूँ, मेरा दोस्त जहन्नम में है। तो आगे फरमाया, इस वक्त वो झगड़ा कर रहा होगा तो अल्लाह फरमाएगा, तुम्हारा दोस्त है, साथी है। जी मालिक, मेरा दोस्त है, साथी है। तो अल्लाह फरमाएगा, इज़हाबू फ़अख़रिजू मिन अरफ़्तुहुम मिनहुम, फरमाया जाओ उसको पहचान लोगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया, क्या उसको पहचान लोगे। जी मालिक, पहचान लूँगा। फरमाया जाओ फिर उसे निकाल लो। सुभान मन अरफ़्तुहुम, फरमाया जो अगर पहचानते हो तो जाओ उस दिन अब उसे निकाल लो। तो अच्छा, हम दाता साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारी दाता साहब से दोस्ती है, अल्लाह के वलियों से दोस्ती है, तो क्या हमें वो पहचानेंगे नहीं, हमें निकालेंगे नहीं। अब बात कर रहे थे, फरमाया मन अरफ़्तुहुम, तुम उसको पहचान लोगे। जी पहचान लेंगे। तो अब जो दोस्त है ना, वो कुछ पल के लिए दोस्त होगा, कुछ मिनटों का दोस्त होगा। जिसको पहचानेंगे कि हमारा दोस्त है, इनकी महफिल में बैठता था, अच्छा दोस्त था, तो उसे जहन्नम से निकालेगा और अपने साथ जन्नत में ले आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब देखना ये है जहन्नम से निकालने का अंदाज कैसा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में जो अगर उसकी मुसाफत कितनी है जन्नत की और जहन्नम की, 1000 साल की मुसाफत है। फरमाया जो अगर एक कंकरी ऊपर से फेंकी जाएगी ना, तो 70,000 साल लगेंगे उसी तह तक पहुंचने के। अब वो जो जहन्नमी होगा, कोई घोड़ों पर उसे अजाब हो रहा होगा, कोई छाती पर, लेकिन जब उसे पहचानेगा कि ये मेरे साथी है, ये कलमा गो है, इसने कलमा पढ़ा हुआ है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये साथी है, तो ऐसे बाजू करेगा, सुभान अल्लाह, खींच लेगा, सुभान अल्लाह, अपने दोस्त को ऐसे खींच के वो जन्नत में अपने साथ, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के दूसरे मकाम पर फरमाया, यौमुल ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफाअत, क़यामत के दिन वो दिन है जिस दिन कोई दोस्ती नहीं होगी मगर इल्लल मुत्तक़ीन, हमने पढ़ा इल्लल मुत्तक़ीन, जो तकवा वाले हैं, जो परहेज़गार हैं, जो नेक दोस्त हैं, उनकी दोस्ती उस दिन पहचानी जाएगी, उस दिन उनकी दोस्ती निखर जाएगी। आज का हमारा जो सबक था, जो हमने हदीस मुबारक पढ़ी है, जो मुहासबे के तौर पे हमने सबक पढ़ा है, इससे हमें क्या फ़िक्र, क्या सबक मिल रहा है। हमें यही सबक मिल रहा है कि जो अगर ये दुनियादार की दोस्ती है ना, ये फना हो जाएगी। जो अगर कोई दीनदार है, वो नेक है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, उसके साथ हमारी दोस्ती होगी ना, वो क़यामत के दिन वो निखर जाएगी, जिसका अल्लाह ने जिक्र किया, इल्लल मुत्तक़ीन, वो क़यामत के दिन वो दोस्ती निखर जाएगी, उसकी पहचान होगी, फिर वही दोस्त क़यामत के दिन भी हमें बचाएगा।